السلام علیکم۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین، کمنٹس کے جوابات ہم دے رہے ہیں۔ تو ایک بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ آپ کینسر کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیں، کینسر کے بارے میں ہمارے اکابرین جو ہیں بہت اچھا بتا رہے ہیں۔ میں سب سے بہتر ویڈیو جو ہے کینسر کے علاج میں وہ محمد علی بلوچ کراچی والے، وہ نیٹ پر موجود ہیں، آپ ان کی ویڈیو ان کی پڑھیں، انشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا انہوں نے، انتہائی پسند ہے مجھے۔ اور ظفر اللہ مولوی صاحب فیصل آباد، انہوں نے بھی کافی بتایا کینسر کے بارے میں، ان کی ویڈیوز آپ پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ جو آپ نسخے بتاتے ہیں نبض کی تشریح بھی کر دیا کریں۔ ایک طرح نبض کا بھی ہوتا ہے نا جی، اعصابی، وہ نبض پر تو 2 ویڈیو ہیں ہماری، نقطہ گائیڈنس میں نبض دیکھنے کا طریقہ، اور دوسرا ہماری جو ہے نا یہ حکمت صابر نبض کی باریکیاں، تو اس میں بھی یہ دونوں ویڈیو موجود ہیں، ان پر آپ توجہ کریں، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا۔ نبض دیکھنے کا علیحدہ ایک فن ہے، انشاءاللہ جتنا بھی ہم نے کوشش کی ہے اس پر مزید ویڈیو بنا دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم حکیم صاحب، کڑول بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس کی دعا بتا دیں۔ کڑول دیکھو جب بھی پڑھتے ہیں یہ اعصابی عضلاتی تحریک میں پڑھتے ہیں، حرارت کی بے حد کمی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی حرارت بڑھائیں۔ 4 ملین، اجوین، تیز پتہ، سرخ رائی 10-10 گرام، گندک 30 گرام، آملہ سار، گندک آملہ سار 30 گرام، اس کو باریک کر کے آدھی چمچ صبح دوپہر شام دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کڑول نہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، حرارت پوری ہوگی تو کڑول نہیں پڑھیں گے۔ کڑول ہمیشہ حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ حکیم صاحب، تبخیر معدہ، بد ہضمی، تیزابیت، گیس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں۔ دیکھو یہ ویڈیو ہماری موجود ہے، معدے کی بیماریوں کے بارے میں آپ دیکھیں۔ 3 طرح کی بیماریاں ہیں، بد ہضمی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ اعصابی بد ہضمی، کھانا کھاتے ہی معدے کا پھول جانا اعصابی علامت ہے۔ انار دانہ، دار چینی ہم نے بتائی تھی، اور تخم پیاز برابر وزن پیس کر آدھی چمچ کھانے سے پہلے کھا لیں۔ کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد جو پیٹ پھولتا ہے وہ گرمی کی علامت ہوتی ہے، پہلے پانی زیادہ پیا جائے، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیا جائے۔ دھنیا، زیرہ اور چھوٹی الائچی، اس کو باریک کر کے آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھانے سے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ تیزاب کا خارج، تیزابیت کی زیادتی سے گیس کا خارج نہ ہونا، تریاق صدا اس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اجوین دیسی 100 گرام، سنا مکی 100 گرام، نمک 25 گرام سفید، یہ آدھا چمچ کھانے سے تیزابی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ساری تبخیر گیس کا علاج کریں۔ یہ بڑی وضاحت پہلے بھی ہم نے کی ہے۔ ارک النساء کے بارے میں ویڈیو ہماری پہلے موجود ہے، ادھر سے دیکھ لیں۔ اس میں 3 ہی چیزیں ہیں، مصبر، سرنجا شیریں اور اپنا بھنی ہوئی ہرمل، یہ باریک کر کے آدھے چمچ آدھی باریک کر کے برابر وزن، چنے برابر یا کیپسول بھر لیں 500 ملی گرام والا، صبح دوپہر شام کھائیں یا صبح شام کھا لیں، انشاءاللہ ارک النساء ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لنگڑی کے درد کو کہتے ہیں ارک النساء۔ میرے جسم میں گرمی، خشکی، ہاتھ پاؤں میں، انگوٹھوں میں جلن، پیشاب میں جلن، معدے میں گرمی، خشکی، مہربانی کر کے بتائیں۔ چھلکا اسبگول، چینی اور دھنیا خشک برابر وزن پیس کر 1 چمچ صبح دوپہر شام کھائیں، اللہ آسانی کرے گا۔ حکیم صاحب، جگر کی طاقت کے لیے معجون جاذوب عنبر والا نسخہ بتا دیں۔ میں نے تو بھی نہیں سنا نسخہ، ہر نسخہ اس طرح یاد تو نہیں ہوتا، نہ جاذوب عنبر مجھے پتہ ہے اس کا۔ جگر کی طاقت کے لیے لبوب کبیر استعمال کریں، اللہ پاک آسانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے درجات بلند کرے۔ مجھے شوق ہے کہ میں بھی ایسا کام کروں جیسا آپ کرتے ہیں۔ محمد شاہ زمان، مکہ المکرمہ۔ دیکھیں بس کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور کتابیں پڑھیں۔ آپ یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، صابر ملتانی کی کتابیں پڑھیں، انشاءاللہ علم بولتا ہے۔ ایک اہل اللہ تھے تو وہ علماء کی مجلس ہو رہی تھی تو جوتوں میں آ کر بیٹھ گئے، تو اس جو علماء جس بات پر بحث کر رہے تھے
تو وہ اس نے بزرگ نے کہا کہ تھوڑی مجھے بھی اگر اجازت دیں تو میں کوئی عالم دین تو ہے نہیں لیکن تھوڑی مجھے اجازت دیں، اس مسئلے کی مجھے سمجھ آئی ہے۔ اس نے جب قرآن پاک کی آیت پیش کی اور حدیث پاک اس نے پیش کی تو علماء جو تھے جھوم اٹھے۔ علماء اس بزرگ کو اسٹیج پر لے گئے، وہاں بٹھایا، صدارت والی کرسی پر بٹھایا، پھر بولا بھی تعارف آپ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے شیخ سعدی کہتے ہیں، میں کوئی عالم تو نہیں۔ کہتے آپ تو بہت بڑے محدث ہیں، کیوں نہیں عالم آپ؟ یعنی علم بولتا ہے، علم جب بولے، علم جس کا ہوگا بولے گا تو لوگ خود بخود متوجہ ہو جائیں گے، کام بھی ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے اپنا علم بناؤ۔ علم کتابیں جو ہیں بہت زیادہ موجود ہیں اس میں، صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 21 کتابیں لکھی ہیں، اور پھر ان کے شاگرد جو یاسین ہیں کتنی کتابیں لکھی ہیں، عارف صاحب نے بھی کتنی کافی کتابیں لکھ دی ہیں، ظفر اللہ مالوی نے بھی 11 کتابیں لکھی ہیں، فیصلہ آباد والے۔ یہ کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ بھی عالم بن جاؤ گے، حکیم بنو گے۔ پھر اپنی بات پھیلانے کی کوشش کریں، خدمت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔